لوگوں کو بتاتے بھی نہیں ہیں کہ بھائی الثقلین کون ہے، اہل بیت کون ہیں، ان کی زندگی اور ان کے اخلاق اور کردار کیا ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک تو کتاب اللہ ہے اور دوسری میرے اہل بیت ہے، جس کو ہم نے نام دیا تھا حدیث الثقلین، یعنی اعلان ولایت اہل البیت علیہ السلام۔ اور اگر کوئی اس کو بیان کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو شیعہ کی روایتیں ہیں، یہ تو شیعوں کی کتابوں سے آئی ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک اور حدیث بیان کی جاتی ہے کہ جسے صرف امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کی، اور وہ بھی مرسل اور منقطع انداز کے اندر، یعنی اس کی بھی کوئی سند موجود نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دو چیزیں، یعنی میں قرآن اور سنت رسول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بہت دنوں سے میں ایک حدیث پہ کام کر رہا تھا کہ جس حدیث کو حدیث ثقلین کہتے ہیں۔ میں چاہ رہا تھا کہ اس حدیث کو آپ کے ساتھ شیئر کروں اور کتابوں کے حوالوں کے ساتھ کہ حدیث ثقلین کیا ہے اور کن کتابوں میں وارد ہوا ہے۔ لیکن میں نے آج ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایک مفتی صاحب اس حدیث پر بات کر رہے تھے کہ ان مفتی کا نام ہے فضل ہمدرد صاحب ہے، مفتی فضل ہمدرد صاحب۔ تو چلیے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ اس حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں وہ کن کتابوں میں آیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث ثقلین کیا ہے، ثقلین کسے کہتے ہیں، اور اس حدیث کو سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ صحیح مسلم، ترمذی اور دیگر صحیح کتابوں کے اندر یہ حدیث مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک تو کتاب اللہ ہے اور دوسری میرے اہل بیت ہے، اور ان دونوں کو مضبوطی سے تمہیں تھام کے رکھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، اس میں غور و تدبر کرنا ہے، اور میرے اہل بیت، میرے گھرانے کی، میرے اطرت کی تم نے اتباع کرنی ہے۔ اور جب تک تم قرآن مجید کو تھام کے رکھو گے اور میرے اہل بیت کی اتباع کرو گے، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، آپس میں لڑو گے نہیں اور قتل و قتال نہیں کرو گے۔ ان دو چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا۔ اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث ثقلین، اور یہ بڑے جلیل القدر صحابہ کرام، زید بن ارقم، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دیگر کثیر صحابہ کرام سے یہ حدیث مروی ہے اور متواتر درجے کی ہے۔ تمام جتنی بھی ہماری صحیح کتابیں ہیں ان تمام کے اندر یہ حدیث مروی ہے، یعنی جن کتابوں کو ہم مستند سمجھتے ہیں اہل سنت والجماعت۔ اس کے مقابلے میں ایک اور حدیث بیان کی جاتی ہے کہ جسے صرف امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کی، اور وہ بھی مرسل اور منقطع انداز کے اندر، یعنی اس کی بھی کوئی سند موجود نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دو چیزیں، یعنی میں قرآن اور سنت رسول، اس کی تم اتباع کرنا، میں تم میں یہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو یہ جو دوسری روایت ہے یہ ضعیف درجے کی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم اپنے ممبروں سے، مسجدوں سے، خطبات کے اندر یہ دوسری حدیث تو سنتے ہیں، اور جو ہر ایک کو یاد ہو گئی ہے، کتاب اللہ و سنتی، کتاب اللہ اور سنتی، لیکن کتاب اللہ اور عترتی یہ حدیث نہیں سنتے ہیں۔ اور اگر کوئی اس کو بیان کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو شیعہ کی روایتیں ہیں، یہ تو شیعوں کی کتابوں سے آئی ہیں، یہ اہل سنت کی روایت نہیں ہے۔ حالانکہ یہ جو دوسری روایت ہے کتاب اللہ اور سنتی، میری کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور میری سنت، یہ صحیح کتابوں کے اندر، یعنی اتھینٹک کتابوں کے اندر مشہور درجے میں نہیں ہے، بالکل اس کی سند بھی موجود نہیں ہے، اور پھر بھی اس کو بیان کرنے کے در پہ رہتے ہیں۔ اور جو صحیح حدیث ہے، جو کتاب اللہ و عترتی ہے، حدیث ثقلین، اسے اس امت نے بالکل اتفاق کر لیا۔ ویسے تو اس امت کا کسی چیز پر اجماع ہوتا نہیں ہے، اور اسی بات کے اوپر اجماع ہو گیا ہے کہ حدیث ثقلین اس کو بیان نہیں کرنا، نہ خطبوں میں بیان کرنا ہے، نہ تقریروں میں، نہ وعظوں کے اندر، نہ ممبروں پہ، نہ اپنے دروس قرآن کے اندر، نہ دروس حدیث کے اندر۔ اس پر یوں گزر جاتے ہیں، لوگوں کو بتاتے بھی نہیں ہیں کہ بھائی الثقلین کون ہے، اہل بیت کون ہیں، ان کی زندگی اور ان کے اخلاق اور کردار کیا ہے۔ تو اسی وجہ سے آج امت کا یہ عالم ہے، قرآن کو تو ویسے ہی چھوڑ چکی ہے اور اہل بیت کو قتل کرتی ہے، اور اہل بیت کے جو ساتھ دیتے ہیں یا ان کا نام لیتے ہیں، ان کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں، ان کے اوپر تشیع کا اور شیعہ ہونے کا، رافضی ہونے کا الزام لگاتے ہیں۔ قرآن جو بیان کرتا ہے کہتے ہیں یہ قرآنسٹ ہے، یہ تو قرآن کرتا رہتا ہے، اور جو اہل بیت کہتے ہیں یہ تو شیعہ ہو گیا۔ لہٰذا دونوں چیزیں اس امت کے اندر شروع میں کچھ ایسے سرغنے قسم کے پیدا ہوئے، کچھ ایسے لیڈر کے جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی روایتوں کو چھپانے کی کوشش کی، یا ان کے فضائل کو عوام الناس سے چھپایا، اور جس کا نتیجہ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں
کہ جو سفینہ نوح ہے کہ جس کے اندر سوار ہو کر کشتی میں اس امت کو نجات ملنی تھی اور بچنا تھا اور آگے جانا تھا اور اپنے اخلاق کو پوری انسانیت تک پہنچانا تھا، اس کا عالم یہ ہو گیا کہ آج سمٹتے یہ فرقوں میں آ گئی اور فرقوں سے اترتے ہوئے جوتوں میں دال بڑھ رہی ہے اور آپس میں جنگیں اور پھر گروہی عصبیتیں اور پھر قومی عصبیتیں اور پھر کیا سے کیا خدا جانے ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو اصل مرکز ہے قرآن مجید اور پھر اس پر کس طرح چلنا ہے اہل بیت علیہم السلام، دونوں سے انہوں نے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ حدیث ثقلین کو پھر سے ایک زندہ کیا جائے اور بتایا جائے کہ حدیث ثقلین کیا ہے اور اس کی کتنی اہمیت ہے اس امت کی ازہر و احیاء کے اندر اور دین اسلام کی بقا کے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دیکھا آپ نے کس طریقے سے مفتی صاحب یہ بیان فرما رہے تھے کہ حدیث ثقلین کیا ہے اور اس کے عوض میں جو حدیث ضعیف ہے اس کو کیسے بیان کیا جا رہا ہے اور حدیث ثقلین کو چھپایا جا رہا ہے۔ تو ہم نے بھی اس پہ ایک چھوٹی سی کتاب بنائی تھی، کتابچہ بنایا تھا کہ جس کو ہم نے نام دیا تھا حدیث الثقلین، یعنی اعلان ولایت اہل البیت علیہ السلام۔ اس پہ ابھی کام ہو رہا ہے، اس میں ہم نے اس حدیث کو جمع کیا ہے، جتنے بھی اس کے طرق تھے مشہور طرق ہم نے اس کو اس میں جمع کیا ہے اور کتابوں کے حوالوں کے ساتھ، کہ مفتی صاحب نے کتابوں کے حوالے اس میں نہیں دیے تو ہم آپ کے سامنے اس حدیث کے جو مشہور کتابیں ہیں، جو صحیح ترین کتابیں ہیں، ان کے حوالے پیش کرتے ہیں تاکہ آپ خود دیکھیں کہ حدیث ثقلین کیا ہے اور اس کی کتنی اہمیت ہے۔ رسول نے بہت زور دیا ہے کہ میرے بعد کتاب اور میری اہل بیت کا دامن تھامے رکھنا، ان کو کبھی چھوڑنا نہیں، اگر ان کو چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو یہ حدیث جس کتاب میں ہے، پہلے میں آپ بتاؤں، پہلی کتاب سنن ترمذی میں ہے، یہ صحیح ترین کتابوں میں سے کتاب ہے، جلد نمبر 5 میں ہے اور صفحہ نمبر 328 پر ایک کتاب۔ دوسرا مستدرک الحاکم نیشا پوری صاحب کی کتاب ہے، جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 148 148۔ اسی کتاب میں دوسری جگہ بھی یہ اور ایک کتاب تفسیر در المنصور ہے جو جلال الدین سیوطی صاحب کی کتاب ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 60 پر یہ حدیث وہاں پر موجود ہے۔ اس کے بہت سارے طرق ہیں۔ اسی طرح مسند احمد بن حنبل میں بھی یہ روایت پائی جاتی ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 182، اور مستدرک حاکم میں یہ دوسری جگہ پر بھی ہے، جلد 3 اور صفحہ نمبر 110 پر یہاں پر اور ایک طریقے سے آئی ہے۔ صحیح مسلم میں بھی یہ روایت پائی جاتی ہے، یعنی حدیث ثقلین، جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 123 123، اور دوسری جگہ پر بھی یہ صحیح مسلم میں دوسری طریقے سے آئی ہیں، جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 123 پر یہ روایت ہے۔ یعنی یہ وہ کتابیں ہیں جو مشہور ترین کتابیں ہیں، صحیح ترین کتابیں ہیں، ان میں یہ روایت نقل کی گئی ہے، اور جو بھی حدیثوں کی کتابیں ان کے بعد لکھی گئی ان میں بھی یہ حدیث پائی جاتی ہے، سوائے ان کتابوں کے جو تعصب میں لکھی گئی ہو، اہل بیت کے بغض میں لکھی گئی ہو، ان میں یہ نہیں پائی جاتی، ورنہ دوسری تمام صحیح ترین کتابوں میں یہ حدیث پائی جاتی ہے۔ تو اس حدیث کو آپ خود دیکھیں اور پڑھیں اور جانیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، کس کی ہمیں اتباع کرنا ہے اور کس کی اتباع نہیں کرنا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔